السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، دنیا انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ اماں حوا علیہ السلام سے جوڑواں پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے تمام بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق حابیل اور قابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں دوستو بڑا تھا اور اس کی ہمشیرہ حابیل کی ہمشیرہ سے زیادہ حسین اور خوبرو تھی۔ اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی ہمشیرہ سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی اس کی ہمشیرہ سے ہو۔ معاملہ کو ختم کرنے کے لیے دوستو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالی شانہ کی جانب میں پیش کرے۔ جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنا ارادہ کے پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ جیسا کہ تراث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس زمانہ میں قربانی یعنی نظر کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر اور قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق حابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلہ میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ دوستو اسی عمل سے ہو گیا، لہذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصہ میں آیا۔ قابیل اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کر سکا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر دوستو حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کیے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے ہاں نیک نیت ہی کی نظر قبول ہو سکتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا دوستو اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ مگر قرآن عظیم میں شادی کا قصہ دوستو مذکور نہیں ہے، صرف قربانی یعنی نظر کا ذکر ہے۔ اور اس روایت سے زائد قرآن حکیم میں جو اضافہ ہے دوستو وہ یہ ہے کہ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس کا ناش جو اس کی لاش ہے یا ناش ہے اس کا کیا کیا جائے۔ ابھی تک چونکہ نسل آدم موت سے دوچار دوستوں نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام نے مردہ کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کھرید کر گڑھا کھودا۔ قابیل کو تنبہ ہوا کہ مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے، اور بعض روایات میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا لیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی نکارہ زندگی پر بے حد افسوس کیا دوستو، اور کہنے لگا کہ میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کی لاش کو سپرد خاک کر دیا۔ اگر آپ غور فرمائیں تو دوستو حابیل کو قتل کرنے کی وجہ قابیل کا حسد تھا۔ وہ یہ دیکھ کر جل بھن گیا کہ حابیل کی بیوی میری بیوی سے زیادہ حسین کیوں ہے، اور اس کا حسد میں مبتلا ہونا اسی قتل ناحق جیسے گناہ کبیرہ تک لے گیا دوستو۔ شیطان نے حسد کیا تو وہ کفر تک جا پہنچا، اور قابیل نے حسد کیا تو وہ قتل ناحق تک جا پہنچا۔ گویا دنیا میں انسان کے آباد ہونے سے پہلے جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا وہ حسد اور تکبر تھا دوستو، اور زمین پر انسان کے آباد ہونے کے بعد جو سب سے پہلا گناہ کیا گیا وہ بھی حسد تھا۔ حسد دوستو وہ بیماری ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کے اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا ڈالتی ہے۔ دوستو ایک بزرگ رہے حافظ سید وارث علی شاہ، انہوں نے ایک عجیب نکتہ بیان کی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ 73 فرقوں میں جو امت کے 73 فرقوں میں فرقے ہوں گے ان میں ناجی فرقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس میں حسد نہ ہو، اور حسد کے 72 عدد نکلتے ہیں، یعنی وہ جو حساب کے اعتبار سے حسد کے 72 عدد بنتے ہیں، یعنی ہا کے 8، سین کے 60 اور دال کے 4، یہ سب مل کر کل 72 ہوئے دوستو، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 72 فرقے جو دوزخی ہوں گے ان میں حسد ہوگا،
اور ایک فرقہ جو حسد سے پاک ہوگا وہ ناجی ہوگا، یعنی نجات پانے والا ہوگا۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں فرقہ واریت کی وجہ بھی ایک دوسرے سے دوستو حسد ہے۔ آج جتنے بھی فرقے بنے ہوئے اس کی ایک بڑی وجہ دوستو ایک دوسرے سے حسد ہے۔ تو اللہ تعالی حسد جیسی موذی بیماری سے مجھے، آپ کو اور آپ سب حضرات کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔